آپ 4 شادیاں قرآن کی آیت ہے, ہاؤ ڈیئر یو کہ آپ اس کے خلاف بات کر سکیں. آپ اپنا منہ بند رکھیے اس حوالے سے. نہیں 4 شادیوں ایک منٹ رکیے نا, اب بھی کسی نے بھی نہیں اس کے بارے میں بات کی. Since you're referring to what I said. میں آپ بولیے, 2 دفعہ بولی, میں بیچ میں نہیں بولا. جی خلیل صاحب, منہ بند نہیں ہو رہا آپ کا. نہیں, خلیل صاحب تھوڑی سی بھائی پلیز میری بات میں کوئی انٹرفیئر نہیں کرے گا. رسپیکٹ سے بات کریں. تو یہ رسپیکٹ ہے میں بول رہا ہوں. برابر This is not how you talk. This is not how you خلیل talk. صاحب ٹھیک ہے, میں ایک موقع خلیل صاحب آپ ایسے چٹورا نمبر. یہ خلیل الرحمان. السلام علیکم. طیبہ ضیا, قرآن پاک میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اس کے ساتھ شرط رکھ دی گئی کہ وہ اگر انصاف رکھ سکیں. یہ مرد کا پرابلم ہے کہ وہ انصاف کر سکتا ہے 4 شادیوں میں کہ نہیں کر سکتا, تو وہ خدا کو جواب دے ہے. لیکن 4 شادیوں کی اجازت تو ہے نا, اس سے انکار تو نہیں کر سکتے. ہاں, عورت کو غصہ آ سکتا ہے, عورت پسند نہیں کرتی, عورت برداشت نہیں کر سکتی اپنے شوہر کو شیئر کرنا. یہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے, ہمارا جذباتی مسئلہ ہے. اس طرح تو ہمارے بہت سارے مسئلے ہیں. طلاق بھی اس میں ہے, خلا بھی اس میں ہے, بیٹا نہ ہونا بھی ہمارا مسئلہ ہے. اگر بیٹیاں ہو جائیں بیٹا نہ ہو تو بھی ہمارا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم سوتن کو شیئر نہیں کر سکتے, وہ ہمارا نفسیاتی مسئلہ ہے. ہم ایون کے ماشاء اللہ ساس کو بھی شیئر نہیں کر سکتے, نندوں کو شیئر نہیں کر سکتے, جوائنٹ فیملی کو پسند نہیں کرتے, یعنی ساس سسر ساتھ رہیں. تو ہمارے بحیثیت بیوی بہت سارے نفسیاتی اور جذباتی مسائل ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم قرآن کی آیت کا انکار کر دیں کہ مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. اب شرط رکھ دی کہ انصاف رکھ سکے تو وہ یقیناً خدا کو جواب دے ہوگا. لیکن 4 شادی تو وہ کر سکتا ہے نا, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. پہلے جنگوں میں جاتے تھے, شہید ہو جاتے تھے, تو ان کی بیوائیں جو تھیں ان کو چھت چاہیے تھی, سیکیورٹی, اور مرد تو اس لیے عورتیں بہت زیادہ تھیں, مرد کم تھے. اب یہی ہے کہ جنگوں میں تو نہیں جاتے, لیکن جنگوں میں جانے جوگے رہے بھی نہیں ہیں. ایک کشمیر کی بات کیا, پاکستان کے اندر بھی کسی محاذ جوگے نہیں رہے. اب بس گھر, می اینڈ مائی کڈس. اب تو یہی ہے کہ بس آپ کی زندگی کتنی ہے. اگر آپ کی زندگی 60-65 سال ہے تو آپ نے کبھی سوچا کہ 45-50 سال تک تو مرد صرف اپنے بال بچوں کے چکر میں رہتا ہے, انہیں سیٹ کرنے میں, خود کو سیٹ ہونے میں, بال بچے کو سیٹ کرنے میں, بچوں کو بیانے میں. یہ 50 سے 55 سال تو اس کے اس طرح آسانی سے نکل جاتے ہیں. 60 یا 65 سال میں وہ مر جاتا ہے. تو ٹوٹل 10 سال اس کے پاس بچے ہیں. وہ 10 سال وہ خدا یا خدا کی مخلوق کو کہاں دیتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میری 65 سال زندگی یا 70 سال زندگی ہے. جی نہیں, اگر آپ نے اللہ کے بندوں کو زندگی دینی ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, تو وہ ٹوٹل آپ 10 سال آپ کی زندگی ہے. باقی آپ کو یہی کہا گیا ہے کہ اپنے بال بچے کو رزق حلال کھلاؤ اور ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرو. آپ اسی جھنجٹ میں لگے رہتے ہیں. اب دیکھیں اتنی زیادہ لڑکیاں ہو گئی ہیں, اتنی زیادہ رشتوں کے مسئلے ہو رہے ہیں, گھر کے گھر بھرے ہوئے ہیں اور لڑکے کم ہیں, اور آگے فیوچر میں بھی یہ ریشو بڑھتا چلا جائے گا کہ مرد کم ہوں گے, عورتیں بہت زیادہ ہوتی جائیں گی. اور عورت سیکیورٹی چاہتی ہے, مرد کی چھت چاہتی ہے, باپ کے بعد وہ شوہر کی پناہ میں آنا چاہتی ہے. تو 4 شادیاں یا قرآن پاک کا کوئی حکم ایک وقت کے لیے نہیں ہوتا, قیامت تک ہے. اب اس حکم کو ہم اپنے اوپر کتنا فالو کرتے ہیں. جہاں ہم نے طلاق لینی ہوتی ہے, یہ دینی ہوتی ہے, تو وہ ہمیں قرآن یاد آ جاتا ہے. خلا لینی ہوتی ہے, ہمیں اسلام یاد آ جاتا ہے. پسند کی شادی کرنی ہو, ہم نے کوئی کام بھی اپنی مرضی کا کرنا ہو, تو ہم فٹافٹ کوئی نہ کوئی قرآن اور حدیث کا حوالہ لے کے آ جاتے ہیں. لیکن جو کام ہمیں پسند نہیں ہوتا وہ ہم نعوذ باللہ قرآن کی بے حرمتی بھی کر لیتے ہیں. تو عورت برداشت نہیں کر سکتی, نہیں شیئر کر سکتی شوہر کو, تو یہ ہمارا ذاتی جذباتی نجی معاملہ ہے نا. قرآن سے ہم کیوں ٹکر لے رہے ہیں؟ مرد کو 4 کی اجازت ہے, اور انصاف رکھے, انصاف نہیں رکھ سکتا لیکن ہمارے تو نہ کرے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کی عورت مرد کو سہیلیاں وہ رکھے بھلے, ٹھیک ہے, ایڈلٹری کرے, وہ باہر منہ کالا کرے, منہ مارے, جو مرضی کرے, لیکن شادی نہ کرے. اور پھر ہم عورتیں اتنی زیادہ تنگ دل ہیں
کہ پہلی جو بیوی یا دوسری بیوی ہے اس کے بچے بھی ہم قبول نہیں کرتے. شوہر وہی ہے, اگر تم شوہر سے اتنی محبت ہے تو پھر اس کی اولاد کو بھی قبول کرو. لیلا کے سے محبت ہی تو لیلا کے کتے سے بھی محبت جائز ہو جاتی ہے. لیکن ہمارا کوئی مرد اگر دوسری تیسری شادی کرتا ہے تو سوتن کے بچے ہیں جی, سوتن کے بچے مجھے برداشت نہیں ہیں, نہ انہیں خرچہ دو, نہ اس سے ملو, نہ اس سے وزٹ کرو, نہ اس کا, بھائی اس مرد کے بچے ہیں نا, وہ چاہے ایک بیوی سے ہیں, 2 سے ہیں, 3 سے ہیں, 4 سے ہیں, اس کے لیے تو ساری اولاد برابر ہے. اس نے ساری اولاد, اس نے خدا کو جواب دینا. اس وقت عورت کا اسلام کہاں جاتا ہے؟ اس وقت وہ بے انصاف کیوں ہو جاتی ہے جب وہ سوتن کے بچوں کے ساتھ بے انصافی کرتی ہے؟ اس وقت نہیں سوچتی کہ یہ میرے شوہر کے بچے ہیں, اس وقت وہ بے انصاف ہو جاتی ہے. لیکن جب مرد 4 شادیوں کی بات کرتا ہے تو اس وقت اسے بڑا انصاف یاد آ جاتا ہے. کبھی ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھیں کہ ہم عورت ایک ہی ہیں لیکن ہمارے کتنے روپ ہیں. جب ہم ماں ہوتی ہیں تو کیسا قبضہ گروپ ہوتا ہے ہمارا ایز اے ماں بیٹے پہ, لیکن جب ہم ساس بنتی ہیں تو اس وقت ہمارا جو ہے ٹوٹلی ایک بدل جاتا ہے بہو کے بارے میں معاملہ. اور وہی عورت جو ساس بھی ہوتی ہے, بہو بھی ہوتی ہے, اس کے کتنے رنگ اور روپ ہیں. اور پھر جب وہ سوتن ہوتی ہے تو اس وقت اس کا کیا رنگ ہوتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم خواتین کے پرابلم اپنے ذاتی, نفسیاتی اور جذباتی بھی بہت زیادہ ہیں, اور جو ہمیں نہیں برداشت ہوتی چیز تو اس میں ہم قرآن حدیث کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن آیت کا ہم انکار نہیں کر سکتے. طلاق کو سب سے ناپسندیدہ چیز کہا ہے جائز چیزوں میں, لیکن آج آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں طلاق بڑھتی جا رہی ہے, خلا بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور کوئی ایج نہیں عورت دیکھتی, بھلے اس کے وہ نانی دادی بن جائے, اس کو خلا یا طلاق لے کے شادیاں کرنی ہے. یہ سارا زور ہمارا مرد پہ ہی ٹوٹتا ہے. یہی وجہ ہے کہ شادی وہ ایک کرتا ہے, سہیلیاں اس کی 10-12 ہیں, اور روزے حشر وہ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کو اگر یہ کہہ دے کہ جی میں تو کرنا چاہتا تھا, اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا, لیکن بیوی اور اپنے پہلے بچوں کے خوف سے میں شادی نہیں کر سکا, تو آپ کو پتہ ہے کتنا وبال اس عورت پہ آئے گا. میرا خیال ہے منافقت بند کریں, قرآن کے ساتھ ٹکر نہ لیں, آپ اپنی جواب دیں ہیں. اگر آپ کا شوہر آپ کا نان و نفقہ دے رہا ہے, آپ کو محبت عزت دے رہا ہے, اپنی اس اولاد کے حقوق پورے کر رہا ہے, تو میرا خیال ہے کہ اللہ اللہ کرو, اللہ نے مجھے جواب دینا چاہیے کہ سارا دن اپنے بندے نوں جواب دیندیا رہنا چاہیے, وہ منہ ماری کردیا رہنا چاہیے.